آياته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی نزل القرآن لیکون للعالمین بشیرا ونذیرا والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین لہ بإحسان الی یوم الدین لیکون للحق ظہیرا. اما بعد، حضرات و خواتین اور معزز سامعین، آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع تفسیر ہے کہ ناشکری کا بدتر اور برا انجام. کل پرسوں بلکہ کل ہی مجھے بہت دور کسی ملک سے عربی اور قرآنیات کی ایک طالبہ نے سوال بھیجا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، انسان کے سامنے ہم نے دو راستے رکھے ہیں، ایک حق کا جو قرآن کے ذریعے بتایا ہے اور باطل کا بھی اپنے نبیوں اور آسمانی کتابوں کے ذریعے بالکل واضح کر کے رکھا ہے. لیکن بائیں ہما پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. خیر یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ہم نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مختصر یہ کہ اللہ رب العالمین کے کمال عدل کا یہ تقاضا ہے کہ نکموں کو یا بد عملوں کو، کاہل یا سست لوگ نافرمانوں کو عقاب و سزا دیا جائے، عذاب کا سامنا کرنا پڑے، اور جو صالح مصلح نشیط ہیں تو ان کو اجر و ثواب ملے. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل کیا، دیگر امتوں کے لیے دیگر کتابیں نازل کی جیسے یہود و نصارہ کے لیے، اور سب سے وعدہ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو پڑھ کر اس کے مطابق عمل کر کے اپنے رب کی اطاعت کریں گے اور اپنے انبیاء اور مصلحین کے نقش قدم پر چل کر اپنے صحیح سیدھے راستے اسٹرائٹ پاس صراط مستقیم کی تعین کریں گے. اب اس وعدے کی جس نے بھی خلاف ورزی کی، روز میثاق کا وعدہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کہا ہاں ضرور، آخر کیوں نہیں؟ اللہ نے کہا کہ بعد میں کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. میرے انبیاء آئیں گے، میری کتابیں آئیں گی، اس عہد و میثاق کو یاد دلانے کے لیے تم لوگ اس کی پابندی کرنا. یہ تھوڑا سا مقدمہ تھا آج کے درس کا. تو اسے جاننے اور سننے کے لیے میرے محترم طلبہ اور طالبات، حضرات و خواتین اور تمام جملہ ناظرین اور مشاہدین، آج آیت نمبر 63 سے لے کر 66 تک 3 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، جن کی تفسیر ہم آپ کے سامنے مختصراً کرنے کی مستعین باللہ و بتوفیق ہی کوشش کریں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ میں مکمل حجت قائم کرنے کے بعد، مکمل فرصت دینے کے بعد، مکمل موقع اور ٹائم دینے کے بعد، سنبھلنے کا، توبہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پڑھ کر ہدایت حاصل کرنے کا، کہ انسان کے پاس کوئی عذر نہ رہے. اور جب وہ انتہائی ناشکرا ہوتا ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہدایت کا، کہ جب ناشکری کرتا ہے تو پھر اس کو کیا عذاب ملتا ہے. عذاب کیوں ملتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کرنے کی وجہ سے. اور یہ عذاب اللہ کی مشیت سے ملتا ہے، محبت سے نہیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت، چاہت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا. ایک کام وہ جو چاہت و پسندیدگی محبت سے ہوتا ہے، جس کو ارادہ شرعیہ کہتے ہیں. ایک کام وہ جو چاہت سے ہوتا ہے لیکن اللہ ساتھ ہی ساتھ اسے ناپسند کرتا ہے، محبوب نہیں سمجھتا، وہ ارادہ کونیہ سے ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تقوین کا یہ تقاضا ہے کہ جو سست و کاہل و نافرمان ہو،
اللہ تعالیٰ کے میثاق اور عہد کی خلاف ورزی کرے، اللہ تعالیٰ کی چاہت سے اسے سزا ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، لیکن مثال سمجھانے کے طور پر یہ دی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی ماں باپ، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 99% رحمت اللہ کے پاس ہے، صرف 1% نعمت ساری دنیا کائنات کی انسان اور جن و حیوانات کی ماؤں کو دیے گئے یہ ہے، جن میں سے ایک جو ہے ماں کے دل میں اپنی اولاد کے بارے میں جو رحمت و شفقت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم مثال کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 بچے اولاد میں سے کسی کے ہوتے ہیں والدین کے، ان میں سے ایک کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، ہمت افزائی کی جاتی ہے، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، دعائیں دی جاتی ہیں اور بہت کچھ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، جبکہ دوسرے کو مار پڑتی ہے، اچھی خاصی مرمت ہوتی ہے، دونوں کام چاہت سے ہوتے ہیں۔ تو اب جس کو مار پڑتی ہے وہ بھی والدین کی چاہت سے مار پڑتی ہے، نکم میں پن کی اور سستی اور کاہلی اور غفلت کی، لیکن والدین کی چاہت کے ساتھ اس میں محبت شامل نہیں ہوتی، یعنی بہت کراہت کے ساتھ اور دل نہ کرتے ہوئے بھی ان کو ناگوار کڑوا یہ گھونٹ پینا پڑتا ہے، لیکن اس بچے کی سستی اور امیدوں پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے، کام چوری، حرام خوری کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے بندوں کے سامنے کلیئر کر کے اپنی کتابوں اور اپنے انبیاء کے ذریعے 2 راستے رکھے، ایک رحمان کا راستہ، ایک شیطان کا۔ کہا شیطان کے راستے پر نہ چلیں، اللہ رحمان کے راستے پر چلیں اور ہدایت قرآن اور سنت سے حاصل کریں۔ اب جو آدمی اس واضح راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر جائے گا، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، اور سزا اللہ رب العالمین کی چاہت سے ہوتی ہے، لیکن نہ پسند کرتے ہوئے بھی، تاکہ اللہ کے عدل کا، اللہ کہیں بے بس نہیں ہے، اللہ کے عدل کے تقاضے پورے ہوں کہ اچھے اور بروں کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہ ہو، کیونکہ یہ ظلم ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہی جو بعض احادیث میں ہیں کہ پھر اگر مومن آدمی ہیں تو اس کا خاتمہ کتنی بھی کوتاہیاں ہوں اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کا موقع دیتا ہے، اچھے عمل کی توفیق دیتا ہے، پھر اس کی قبض ہوتی ہے۔ منافق دنیا میں کتنے بھی بظاہر اچھے لوگوں کی نظر میں کام کیوں نہ کر لے، آخر میں اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے، توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے، یا کوئی برا کام کرتا ہے جس پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، پھر فرعون کی طرح توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ یہی ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ آدمی سوچتا ہے میں موج مستیوں میں زندگی گزاروں، بابر با عیش کوش عالم دوبارہ نیست، اور بعد میں آخر میں ٹھیک کر لوں گا، جوانی جو ہے دیوانی ہے، اسے جیسے چاہوں ویسے گزاروں۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں حج کریں گے، بڑھاپے میں نماز پڑھیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہوتا اللہ کی مشیت سے سب کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت و محبت اس کے شامل حال ہوتی ہے جو مومن مخلص ہو اور متبع سنت ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور غضب ناراضگی اس کے شامل حال ہوتی ہے جو منافق، یا یہ ہے کہ کیا کام چور، حرام خور اور بادانست یعنی بادانست خیش اپنے آپ کو چالاک سمجھتا ہو، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الا انہم السفہاء، کہ حقیقتاً اسی طرح کے لوگ بے وقوف ہیں۔ یہ صرف مقدمہ میں نے اصل میں ایک سوال کے تعلق سے وعدہ کیا تھا کہ میں آج کے درس تفسیر میں اس کی وضاحت کروں گا، تو اس مقدمے کے بعد آج کے ہم درس تفسیر کی طرف آتے ہیں مستعین باللہ و بتوفیقہ ہی۔ تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ ہے آیت نمبر 63۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو ذرا یاد کرو، تاریخ کی ورق گردانی کرو کہ جب اے بنی اسرائیل، فرزندان نبی اسرائیل، تم سے ہم نے عہد و پیمان لیا۔ وہ عہد و پیمان کیا تھا کہ تم تورات کو پڑھنا، اور امت محمدیہ کے لیے قرآن میں اس لیے نازل کیا کہ اے مسلمانوں، محمدی امت کے لوگوں، تم بھی قرآن کو پڑھو اور جو کچھ ہے اس پر عمل کرو، سمجھ کر اس پر عمل کرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اب انہوں نے تو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اور بعد میں حیلے بہانے کرنے لگے، من مانی اور من پسند تعویلیں کرنے لگے، جیسے آج کل بھی مسلمان لوگ کہتے ہیں آج تو حرام خوری کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا، کرپشن کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا، دھوکہ دہی کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا، سود نہ کھائیں تو بھوکے مر جائیں گے وغیرہ۔ اب دیکھیے ذرا بنی اسرائیل کے آئینے میں اپنے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں نے کیا کیا کہ جبل طہور، پہاڑی طور کو ان کے اوپر اٹھا کر رکھا۔ جب حضرت موسیٰ کے ساتھ انہیں بلایا گیا، کہا مانتے ہیں کہ نہیں، یا اسی طرح تمہیں پیس دیا جائے گا؟ تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں نہیں، ہم ایمان لے آئے۔ اور جب یہ آفت ٹل گئی تو ویسے ہی تھے، یہ ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ اسی لیے اب بھی یہودوں پر دیکھیں، بعض یہودیوں کو دیکھیں گے کہ ایک گال پر، ایک رخسار پر سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا حکم دیا، ورنہ پہاڑ جو تمہارے اوپر جبریل نے اٹھا کر رکھا ہے اس کے نیچے تمہیں قیمہ بنا دیا جائے گا، سجدہ تو کیا لیکن ایک آنکھ سے دیکھتے رہے کہیں پہاڑ تو اوپر سے نہیں آ پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میں نے تم سے عہد و میثاق لیا تھا۔ کیا لیا تھا؟ کہ اللہ کے کلام تورات کو پڑھو گے، اس میں جو حلال و حرام ہے اس کی پابندی کرو گے، اس کی ہدایات پر تم عمل کرو گے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا اور پھر مکر گئے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور پھر تم سے اس عہد پر عمل کرنے کے لیے طور پہاڑ کو جبریل کے ذریعے تمہارے اوپر اٹھا کر تمہیں پہاڑ کے نیچے پیس کر دبا کر ہلاک کرنے کی دھمکی دی، اور تمہیں یہ کہا گیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، مضبوطی سے تھام لو اللہ کے کلام کو، تورات کو۔ مَا آتَيْنَاكُمْ سے مراد تورات ہے، بِقُوَّةٍ یا بِطَاعَةٍ، یعنی اللہ کی طاعت کر کے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس کے اندر ہے، یعنی صرف برکت کے لیے قرآن نہ پڑھو یا تورات نہ پڑھو، بلکہ دیکھو تدبر کے ساتھ سمجھو کہ تورات میں اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا کیا ہے، حلال کیا کیا ہے، تمہیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کس سے منع کیا ہے، اور یہ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو امت محمدیہ کے لیے یہاں پر یہ میسج ہے کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو اور متقی بن گئے تو جہنم سے بچ گئے اور پھر جنت کے انعامات کے حقدار بن گئے، تو ضروری ہے کہ تم قرآن پڑھو، سمجھو، اس کی آیات اور ہدایات پر غور کرو، حرام کو حرام مانو، حلال کو حلال سمجھ کر اس کو استعمال کرو، حرام سے بچو، اور پھر سابقہ امتوں کے جو واقعات ہیں ان کو سمجھ کر عبرت حاصل کرو، اور جہاں انہوں نے غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں سے بچو، وہاں تمہیں ٹھوکر نہ لگے، اور آئندہ کے جو واقعات ہیں ان پر ایمان بالغیب لا کر اپنا رخ درست کرو اور استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ۔ اب آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن بنو اسرائیل کو ذلیل اللہ نے کیوں کیا؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، کہ پھر تم نے روگردانی کی۔ وعدہ تو اللہ کے ساتھ کیا، تو رات کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، اور پھر اللہ کی اس کے مطابق اطاعت کریں گے اور اس کو عملائیں گے، لیکن جو ہی تمہارے اوپر سے آفت ٹلی تو اس کے بعد تم نے روگردانی کی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ رب العالمین کی فضل اور رحمت نے تمہیں نہ آ لیا ہوتا، ورنہ تمہارے جو اعمال تھے برے، تو لکنتم من الخاسرین، تم ہلاک ہونے والے ہو جاتے، تم خسارہ اور گھاٹا کا سودا کرنے والے ہو جاتے۔ جیسے کہ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے
کہا، سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور یاد کریں اس وقت کو جب ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر ایک سائے کی طرح، ایک چھاتے کی طرح، بادلوں کی طرح اٹھا کر رکھا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ واقع بِهِ، انہیں یقین ہو گیا کہ پہاڑ ان پر گر کر انہیں ہلاک کر دے گا، ملیا میٹ کر دے گا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تم کو دیا یعنی تورات اور الہی تعلیمات، ان کو تم مضبوطی سے لو، یعنی ان پر طاعت کرو، جو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال سمجھو اور جو حرام کیا اس سے باز رہو، ہیلے بہانے سے حرام کو کھانے کی کوشش نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تو اور یاد کرو، اور یہی تقوی کا راستہ ہے۔ اب ایک مسلمان کہ میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، بہت صاف ستھرا ہوں، لیکن قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن کو سمجھنا ہی نہیں آتا، تو پرلے درجے کا کام چور بھی اور حرام خور ہے۔ تو اس کے بعد اس سلسلے میں کہتے ہیں خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، یعنی تورات بِقُوَّةٍ، طاعت اس سے مراد ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یقول اقرأوا مَا فِي التَّوْرَاةِ وَاعْمَلُوا بِهِ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ کا مطلب یہ ہے کہ اے بنو اسرائیل کو لوگو، جو تورات میں اسے تم پڑھو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اب قرآن میں اس کو نازل اس لیے کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والو، تم قرآن میں جو کچھ ہے پڑھو، اسے اس پر عمل کرو۔ قرآن صرف قرآن خوانی اور تبرک کے لیے نہیں ہے، رمضان میں ایک دفعہ ختم کرنے کے لیے یا تراویح کے ختمے کے لیے، بلکہ تسلسل کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کے لیے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ثم تولیتم من بعدی، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میثاق جو تم سے لیا گیا تھا، عہد محکم، تو تم نے جو ہے روگردانی کی اور اللہ کے ساتھ عہد کو توڑ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل اور رحمت نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، تم نے جب توبہ کی اور پھر اللہ نے بے شمار بنو اسرائیل میں نبی بھیجے، اور اللہ رب العالمین نے تمہاری رہنمائی کے لیے انبیاء جہاں بھیجے، وہاں بار بار تمہیں توبہ کا موقع ملا۔ اگر اللہ یہ موقع نہ دیتا تو تم ہلاک ہو جاتے۔ اس میں امت محمدیہ کے لیے یہ وارننگ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 سے 45 تک کہا ہے کہ یہ مصائب جو میری طرف سے آتے ہیں، جو آفتیں آتی ہیں، جو بلائیں آتی ہیں، یہ تمہیں متنبع کرنے کے لیے آتے ہیں کہ تم رائے راست پر سے اتر چکے ہو، پٹری اور ٹریک سے اتر چکے ہو، جلدی باز آ جاؤ۔ اگر نہ باز آؤ گے تو ایسا عذاب آئے گا کہ پھر فرعون کی طرح توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا اور توبہ قبول بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا فرمان وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِعِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور تم نے جان لیا ان لوگوں کو تم میں سے جنہوں نے سبت ہفتے کے دن بغاوت کی تھی، اور ہم نے ان کو کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ، اور انہیں ہم نے باعث نکال عبرت، بہت سی قرآنی آیات میں نکال کو قصہ فرعون میں عبرت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو جن لوگوں کو ہم نے مسخ کر کے بندر بنا دیا تھا، ان کو ہم نے عبرت بنایا بعد میں آنے والوں کے لیے، اور جو اس وقت موجود تھے، جو سامنے لوگ موجود تھے دوسری امتوں کے قوموں کے بنو اسرائیل کے لیے، ان کے لیے بھی عبرت بنایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہیلے بہانے کر کے نہ کرو، غلط تعویل کر کے نہ کرو، اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے بھی عبرت بنایا۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور جو متقی پرہیزگار تھے ان کی استقامت کے لیے ایک بہت واضح و نصیحت تھی ان کے لیے کہ وہ تقوی کا راستہ اپنائے رکھیں، اور حالات کیسی بھی ہوں ان سے پٹری سے اتر کر انحراف کا شکار نہ ہوں۔ اب یہاں پر ایک قصہ ہے، نینوا غالباً کہا جاتا ہے، الغرض بلاد شام و عراق میں یہودیوں کا ایک گاؤں تھا۔ اس بستی کے لوگوں نے کیا کیا کہ یہود کے لیے تورات میں ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حاجیوں کے لیے خشکی کا شکار منع ہوتا ہے۔ تو ہمارا ہفتے کی عید کا دن جمعہ ہے، تو بنو اسرائیل یہودیوں کا سبت تھا۔ اب سب کے دن ان کا مچھلیوں کا شکار ان کے لیے منع تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان یہ تھا کہ ہفتے کو مچھلیاں بالکل کنارے پر آ جاتی، اور اتوار کو جب ان کے لیے مباح تھا تو اس دن کافی محنت کرنی پڑتی،
دریا میں آگے جا کر کشتیاں لے جا کر جال وغیرہ پھینک کر مچھلیوں کو شکار کرنے کے لیے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فتنہ تھا ان کے لیے، امتحان تھا کہ اس میں پورے اترتے ہیں نہیں، یہ اپنی ہوس کے پیچھے جاتے ہیں اور منہ دہن کی شہوت کے پیچھے جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو عزیز رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ نے تو ہمیں منع کیا ہفتے کے دن شکار کرنے سے، تو پھر کچھ لوگوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں تو ہفتے کے دن شکار کرنا منع ہے، ہم نہیں کریں گے ہفتے کے دن۔ اور ان کے شیطانی ذہن نے یہ ترکیب سوچی کہ جمعہ کے دن ہم دریا کے آس پاس گڑھے کھود دیا کریں گے، اور جب مد و جزر کے ساتھ پانی کے ساتھ ان خندقوں میں گڑھوں میں مچھلیاں آ کر ہفتے کے دن گر جائیں گی، جب ہفتے کے دن مچھلیاں کنارے کی طرف آئیں گی تو اتوار کے دن ہم پکڑ لیا کریں گے۔ اور یہ ان کا حیلہ جو وہ بھی اللہ کے قانون، اللہ کی شریعت کے ساتھ اللہ کے حلال حرام کو حلال کرنے کے لیے کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہوا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے انہیں مسخ کر کے بندر کر دیا۔ بعض مفسرین تابعین یہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں کو مسخ کر دیا، اور بعض دیگر مفسرین تابعین جو ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انسان کی شکل سے ظاہراً بندر کی شکل قریب ہوتی ہے، اس لیے ان کو بندر ظاہراً بنا دیا گیا، الجزاء من جنس العمل، کیونکہ ظاہراً وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی یا حکم عدولی اپنے طور پر اپنی سمجھ میں نہیں کرتے تھے، لیکن دل سے وہ حکم عدولی تھی کہ جمعے کے دن گڑھے کھودتے، اور اصل مقصد تھا وہی کام کرنا جو ہفتے کے دن منع تھا، کہ ہفتے کے دن مچھلیاں آ کر ان کھائیوں میں پڑ جائیں، اور جب مد کے ذریعے جزر کے ذریعے پانی پیچھے چلا جائے تو پھر اتوار کو شکار کر لیں۔ تو ان کی ظاہراً شکل تو وہ رہی جو انسانوں سے قریب جیسے بندر ہیں، اور حقیقتاً ان کو بندروں کی طرح جو کہ انسان نہیں ہوتے حیوان ہوتے ہیں، حیوان بنا دیا دوسرے لوگوں کے لیے عبرت۔ تو اب یہ کیا کرتے تھے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اے یہودیو، جو تم پر عذاب نازل ہوا اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرو، اس دن عبادت کرو، اور اس دن مچھلیوں وغیرہ کا شکار نہ کرو۔ تو اب یہ کیا کرتے تھے؟ تو مچھلیوں کو شکار کرنے کے لیے انہوں نے حیلہ یہ اپنایا کہ جال وغیرہ اور دیگر چیزیں جو یہ ہوتی ہیں، کس کانٹے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، یہ جمعہ کے دن کو گڑھے کھود کر لگا دیتے، اور پھر اتوار کے دن اپنے شکار کو گھر لے آتے۔ جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ رب العالمین نے بندروں کی شکل میں انہیں تبدیل کر دیا، اور یہ آپ قرآن میں دوسری جگہ سورہ اعراف میں مکمل تفصیل سے قصہ دیکھیں گے، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو پڑھیں گے، اور آیات یہ ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اس کی وجہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ خاسئین کا مطلب ذلیل اور بالکل گھٹیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جب فرمانبرداری انسان کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ افضل الکائنات، اشرف المخلوقات، اور جب نافرمانی کریں تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، چوپایوں سے بلکہ خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا انسان کی جبھی تک قیمت اشرف المخلوقات کے طور پر ہے، انسانیت کے طور پر، جب تک وہ اللہ کے حکم کو پڑھے اور پھر جو اس میں اللہ نے تعلیمات دیں سمجھ کر ان کو بجا لائے، اپنائے، ان کی اطاعت کرے۔ اب آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسا میں نے کیوں کیا؟ فجعلناها نقالا، اور فجعلناها اس ضمیر کا خیر ایک بہت لمبا مسئلہ ہے کہ کریا کی طرف لوٹتی ہے، مچھلیوں کی حیتان کی طرف یہ لوٹتی ہے وغیرہ وغیرہ، یا قردہ کی طرف لوٹتی ہے، کچھ بھی ہو، تو مجموعی طور پر اس کا معنی یہ ہے نقالا کا عاقبناہم عقوبۃ فجعلناہم عبرہ، ہم نے ان کو ایسی سزا دی کہ بعد میں آنے والوں کے لیے، اس وقت جو موجود لوگوں تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سوچنے والوں کے لیے بھی یہ عبرت اور لیسن اور سبق بنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں کہا ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ،
دنیا اور آخرت عذاب کی گرفت میں اللہ نے فرعون کو لے لیا۔ لما بین یدیہ وما خلفہ، یعنی جتنی بستیاں تھیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا سبق بنا کر اسے چھوڑا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَقَدْ أَحْلَقْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ارد گرد ہم نے بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا اور طرح طرح سے ان کے سامنے نشانیاں اپنی قدرت کی بیان کی تاکہ وہ تائب ہو جائیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کا فرمان اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو کس طریقے سے اس کے اطراف سے سمیٹتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کا فرمان وموعظۃ للمتقین، ابن عباس ترجمان القرآن بفرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الذین من بعدہم الی یوم القیامہ، یعنی قیامت تک جتنے متقی لوگ ہیں ان کے لیے یہ عبرت ہے کہ کہیں حیلے سے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کام کو کسی بہانے سے، کسی غلط تعویل سے حلال نہ کریں، بالکل اسٹریٹ فارورڈ، ڈنکے کی چوٹ پر، حق بالکل سفید نا سے آفتاب نصف النہار کی طرح، اور باطل بالکل واضح، باطل کے قریب نہ جائیں اور حق پر عمل کریں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں کہا کہ وَالشَّرُّ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، جس سے ریب و شبہ اور دل کے اندر ایک قسم کی چبھن محسوس ہو، وہ شر ہے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ موعظۃ للمتقین، تا قیامت اہل تقویٰ کے لیے یہ بہت بڑا درس ہے، عبرت ہے اور نصیحت ہے، واعظ ہے کہ کسی قسم کی تعویل سے، اللہ تعالیٰ کی حدود سے اور شریعت کی پابندیوں سے نکلنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے محارم حرام کردہ حدود کے ارد گرد جو شکوک و شبہات ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں۔ تو لہذا اہل تقویٰ کو اس طرح کے بدماشوں، کام چوروں، حرام خوروں کے واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے تاکہ کہیں اس طرح کے عذاب کا وہ شکار نہ بنے، جیسے کہ امام ابو عبداللہ بن بطہ مشہور عالم عقیدہ ہیں، انہوں نے ابن بطہ کی جو ہے بعض بڑی مشہور کتابیں ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ترتکبوا مرتکبۃ الیہود فتستحلوا محارم اللہ، ان برے اعمال کا، برے کاموں کا تم ارتکاب کرنے کا سوچو بھی نہ، ایسے برے کاموں کا، گناہوں کا ارتکاب نہ کرو جیسے یہودیوں نے حیلے بہانے کر کے ارتکاب کیا، اور تم بھی یہودیوں کی طرح اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو معمولی حیلے بہانے سے اپنے لیے حلال سمجھنے لگو، تو پھر تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو جیسے یہودیوں پر نازل ہوا تھا۔ اس حدیث کی سند جید ہے اور شرط صحیح پر ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اور آئندہ درس ہمارا رہے گا انشاءاللہ مشہور قصہ بقرہ بنی اسرائیل، اور ان چند آیات کو انشاءاللہ آئندہ بدھ کو ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اور آج میری کوشش رہے گی کہ رات کو آپ کے سوالوں کے جواب لے کر آؤں، چند منٹ میں، ابھی 10 سے 15 منٹ آپ کے سامنے ہوں، لائیو سوالوں کا جواب بھی دوں گا، اور جو القلم شعبہ نسواں کے ہمارے سامنے سوالات ہیں ان کے بھی جلدی آج میں جواب دے کر عہدہ برا ہونے کی کوشش کرتا ہوں بإذن اللہ الواحد الأحد۔